السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، جو حق مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو کہ یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، کہ ارباب حکومت سے کہہ دو کہ یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے داعی ہیں، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے داعی ہیں، اور ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، ہم باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ محترم حضرات، اسٹیج پر ذرائع فیض علماء کرام اور میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور باہر سے آئے ہوئے میرے مہمان اعظم، ہندوستان کی تاریخ میں قومی سطح پر دو تاریخوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں تاریخوں کا ہندوستان کی تاریخ سے بڑا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، اور وہ تاریخ 15 اگست 1947 اور 26 جنوری 1950 کی تاریخ ہے۔ ملک کا ہر شہری ان دونوں ایام کو انتہائی عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور خوشی و مسرت بھرے جذبات کے ساتھ ان دونوں کا استقبال بھی کرتا ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں 15 اگست کی تاریخ ملک کی آزادی و حریت سے تعلق رکھتی ہے، اور آج کا یہ دن یعنی 26 جنوری کی تاریخ اس ملک کے اصول و قوانین اور جمہوری نظام سے متعلق ہے۔ آزادی ہمیں 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے چنگل سے ملی تھی۔ یہ آزادی کیسے ملی یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جب میرا بھارت انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی آئین دستور نہیں تھا، اپنا آئین نہیں تھا کہ میں اپنے بھارت کو چلا سکے، لیکن کچھ دن تک انگریزوں کے آئین کے مطابق قانون چلتا رہا، بھارت کا قانون چلتا رہا۔ چنانچہ اس وقت کے جو ہمارے عظیم رہنماؤں تھے، انہوں نے آپسی صلاح و مشورہ سے جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی انتہائی کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ 26 جنوری کو ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں اس ملک کے باشندوں کو ایک جمہوری نظام ملک کے ہر شہری کو برابری کے حقوق حاصل ہوئے، کسی کو آئینی اور بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا۔ یہی دستور کی اصل روح اور جمہوریت کی خوبصورت تعبیر ہے، کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کو دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ حضرات سامعین کرام، آج جب کہ ہم یوم جمہوریہ کے اس مبارک تقریب میں خوشی و مسرت کے نغمے گا رہے ہیں، ذرا ہم ماضی کے دریچے سے جھانک کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح کی اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کر اس ملک کی سرزمین پر آزادی کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ موقع تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تحریک آزادی کی پوری داستان اور مجاہدین کی قربانیوں کی تفصیل پیش کروں، لیکن اس حقیقت سے ضرور روشناس کراتا چلو کہ
جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اس میں ہمارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی شامل تھے، لیکن مسلمانوں کا اس میں حصہ قدرتی طور پر بہت ہی زیادہ اور نمایاں رہا ہے۔ ہندوستان کے غیر نوجوانوں، انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اور ایک ایک صوبہ اور خطہ ان کے زیر نگی آنے لگا، اس وقت مسلمانوں ہی ہندوستان کے فرما روا اور حاکم تھے۔ بلند نگاہ اور غیر سپہ سالار فتح علی خان یعنی ٹیپو سلطان ہی تھا، جس کا تاریخی جملہ آج بھی اپنے اندر ہمارے لیے دس عبرت کا سامان رکھتا ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا، جن کا جملہ یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالی زندگی سے 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئی۔ اور انگریز کے معروف مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1847 سے لے کر اور 1844 سے لے کر 1847 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں بڑے المناک تاریخ ہے۔ انگریز کہتا ہے یہ 3 سال میں 14,000 علماء کرام کو تخت تاج پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردن لٹکی نہیں ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کے جسم کو تاگے سے تانبا کیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو سور کی کھالوں میں بند کر کر اور آگے کے چلتے ہوئے آگے کے انگاروں میں ڈال دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو ہاتھی پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ دیا جاتا اور ہاتھی کو چلا دیا جاتا ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس میں انگریزوں نے لاہور کی شاہی مسجد جس کی سیان میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمہ کے اندر گیا اور مجھے مردار بدبو محسوس ہونے لگا تو میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ انگریزوں نے آ کے انگریز دھڑکا رہے ہیں اور اس میں 40 علماء کرام کو بلایا گیا اور اس میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھتے اور 40 علماء کرام کو بلایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس 76 سے برس مختصر کے عرصہ میں ہندوستان کی جمہوری تخت تاج پر ایسے حکمراں ہوں گے، ایسے لوگ حکمراں ہوں گے تو آئین اور دستور کی دھجیاں اڑائیں گے، قانون بالادستی کو توڑ دیں گے، نفرت و عداوت اور ظلم و ستم کا ماحول ہوگا، اس ملک کے باشندوں پر دہشت و خوف کے سایہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کی سمویدھان کی کس طرح دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں۔ میں موجودہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی کے عبادت گاہ پر بلڈوزر چلایا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی کے تعلیم گاہ کو نشانہ بنایا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی کے قبرستان کو قبضہ کیا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی کو عیدگاہ کو قبضہ کیا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی ضعیف بوڑھے کو ٹرن میں مار دیا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ کسی بوڑھے کو مارا جائے، کہاں سمویدھان میں لکھا ہوا کہ ہم 2 نظر سے ملک کے باشندہ کو 2 نظر سے دیکھیں۔ آپ مجھے دکھائیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمویدھان کو ماننے والے ہیں، سمویدھان کو فالو کرنے والے ہیں تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں تو آپ ان سب بیماریوں کو دیش سے دور کریں، ان سب جو دیش میں پھیلی ہوئی وبا ہے ان سب کو آپ ختم کریں، تبھی ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ سمویدھان کو فالو کرتے ہیں، آپ سمویدھان کو مانتے ہیں۔ میں اسی شاعر سے اپنے بات کو ختم کرتے ہیں کہ خلاف ہے تو رہنے دو، جان تھوڑی ہے، کہ خلاف ہے تو رہنے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام بہت خوب۔